دیکھیں، اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ سوچ ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے۔ سوچ انسان کو اٹھاتی ہے اور سوچ ہی انسان کو گراتی ہے۔ یہ جو دو جانوروں کی مثال دی گئی ہے، ایک گدھے کی اور ایک شیر کی، قرآن کے اندر شیر کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے جو دوسرے جانوروں سے اس کو ممتاز کرتا ہے، اس کی گریس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنوں سے اس طرح دور بھاگتے ہیں، ایمان خالص سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے مومن کی، کہ مومن کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ وہ دلیر ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا جو عقیدہ اور سوچ ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ باقی جو ایمان عقیدے کی طرف نہ آئے، اللہ کی توحید کو نہ مانے، شرک کے ساتھ چمٹے رہیں، انہیں مولویوں اور پیروں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتے رہیں، تو ان کی مثال دی گئی ایسے علماء کی کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دو تو کیا وہ عالم دین بن جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، گدھا کا گدھا ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے جو مولوی ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں، دین فروش ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، پھر شرک بھی پھیلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ایمان خالص کی دعوت سے دور رکھتے ہیں، ورگلاتے ہیں اور غلط تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مردے سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، یہ تمہارے داتا ہیں، یہ تمہارے دستگیر ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ان کے وسیلے سے مانگو، اس طرح دعا مانگو تو اللہ زیادہ قبول کرتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجن پاک کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی جو مشرکانہ طریقہ ہے وہ ان کو زیادہ پسند آئے گدھوں کو۔ اور پھر کتنے عالم دین ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو صفر رحمان جو یہاں گلف کے اندر کتنا زیادہ چیخ چیخ کے تقریریں کرتا ہے، اس کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، زور دیتا ہے اس کے اوپر کہ ہمارے اعمال جو ہیں درود و سلام کے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا کفر۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بہتر جاننے والا ہے؟ تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے، بلکہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نا، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبق رکھا ہے، فائدے بھی رکھے ہیں، سبق بھی رکھا اس کے اندر۔ تو یہ دو جانوروں کی جو مثال دی گئی ہے، تو اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ کتنے ہیں لوگ، اور سالہ سال سے ہم ان کو ایمان عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، ابھی تک وہ اللہ کی طرف آنے کی بجائے وہ انہی گدھوں کی طرف، انہی گدھوں کو اپنا امام بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں، مرنے کے بعد جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ان کو ہوش نہیں ہے، جہنم منہ کھولے ان کے لیے بےتاب ہے۔ ایسے مشرک جو ایمان کی طرف نہ آئیں، توحید کی طرف نہ آئیں، شرک کو نہ چھوڑیں، مسلک پرستی کو نہ چھوڑیں، ان فرقوں کے اندر بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم، انہی کے اندر، اور اسی مشرکانہ یہ جو ان کا جمہوری نظام ہے، اسی کے اندر رہنا، اس گندگی کے اندر رہنا ان کو زیادہ پسند آیا ہے۔ اور اللہ کے جو بندے گزرے ہیں ان کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا ہے۔ اللہ کی حدیث کے اندر ایک بڑی پیاری بات ہے جو ایمان کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ آج ان لوگوں کو ایمان خالص کی اہمیت نہیں ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ان کو پتہ چلے گا ایمان خالص کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں کسی حدیث نے خوش نہیں کیا ہے، سب سے زیادہ خوش کر دینے والی حدیث۔ اور واقعی جب بھی اس کی طرف دھیان جاتا ہے تو دل باؤ باؤ جو ہو جاتا ہے، خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے دل، امید کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے
نبی علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی یعنی کوئی ایسا معاملہ تھا جس طرح جنگی معاملے بڑا پڑاؤ ہوتا ہے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے زور زور سے نبی علیہ السلام کا نام لے کے پکارنا شروع کر دیا کہ یا محمد یا محمد، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ شروع میں صحابہ اکرام کو کچھ ناگوار گزرا کہ کس طریقے سے نام لے کے اونچا اونچا نام لے رہا ہے، اچھا نہیں لگا، کیونکہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اس کو منع بھی کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اسی طرح اونچی کہوں گا، مجھے بہت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو انہوں نے اسی طریقے سے ادھر سے کہا میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کس طرح کتنے زبردست معلم تھے، انہوں نے نہیں برا منایا، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ ایک بندہ ہے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو وہ بندہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ہیں وہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، محبت بہت کرتے ہیں ان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ بات سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، نام لے کے بلکہ، کہ یہ دیکھے یہ ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے یہ ہم سے بہت آگے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے وہاں درجات بھی جنت میں بہت اونچے ہوں گے، تو کیا ہمیں کبھی ان سے ملنے کا موقع بھی ملے گا، کبھی ملاقاتیں بھی ہوں گی؟ اس چیز سے وہ پریشان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملاقات ہی نہ ہو۔ یہاں تو بہت دل کرتا ہے، یہاں تو ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، ایمان کی محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات کہی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو اس بات سے، اور پھر قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ ایمان کے معاملے میں اگر کوئی بالکل کھرا ہے تو ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن گزرا ہوگا بڑے درجے والا، تو نیچے درجے والوں کو اٹھا کے اوپر درجے والوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایمان کی محبت ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اور یاد رکھیے یہ محبت اللہ کی وجہ والی محبت ہے، ایمان کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے محبت، کوئی اور وجہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی رشتہ داری کی محبت ہے یا کوئی کاروباری معاملات میں محبت ہے یا ویسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور نبی علیہ السلام ان سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے درمیان میں چیزیں حائل ہو گئیں، اور اب ان کو وہ انسینٹیو نہیں ملے گا، اب ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ نچلے طبقے سے اوپر والے طبقے میں آ جائیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے معاملہ کیا ہے کسی خیر کے کام کا اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو جہنم سے نکلنے کے لیے ایمان خالص بہت ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور پھر ایمان کی محبت، کسی وجہ سے محبت کرو تو اللہ کی وجہ سے کرو، کہ اگر خود وہ عمل نہ کر سکے لیکن دوسرا اگر ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو دل میں آپ ان کے لیے محبت رکھیں، دعائیں کریں ان کے لیے، اچھے جذبات ہوں، پیار ہو، محبت ہو، اور یہ خالص اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بغض۔ دیکھیے کسی سے اگر آپ بغض بھی رکھتے ہیں، شرک اور کفر پھیلانے والوں سے بغض رکھنا ہے، ان کو امام نہیں بنانا ہے، ان کو اپنا لیڈر نہیں ماننا ہے جنہوں نے شرک اور کفر پھیلایا ہے، چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، بڑے بڑے وزیر اعظم، صدر اور جرنیل ہی کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے افسر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کے سگنیچر لینا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ان کی عزت نہیں ہے جب تک ایمان خالص نہ ہو۔ اور ایمان خالص جس کا ہو تو ایک عام آدمی ہو، جھونپڑی کا رہنے والا یا مزدور ہو، عام آدمی ہو، وہ بھی ہمارے دل کا تارا ہو، ہمارا صحیح معنوں میں جگری دوست ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ چیز ہے جو انسانوں کو وہاں فائدہ دے گی، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔